ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ لا تعداد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، خاتم النبیین، رحمت مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے ہے۔ حضرات سامعین، ہم سب کا حقیقی خالق، مالک، رازق اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، اور پوری کائنات میں اس اکیلے مالک کی ہی حاکمیت ہے، اسی کی حکومت ہے، اور وہ اکیلا ہر معاملات میں یکتا اور تنہا ہے، اور وہ مالک جس چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں اسے کسی کو پوچھنے کی یا کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے حضرت انسان تم سب کے سب ایک اللہ کے در کے محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہمیشہ سے غنی ہے اور ہمیشہ اسی کی تعریفات ہے۔ اس مالک نے پوری کائنات کو بنایا، آسمان اور زمین کو بنایا، اور اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے وقت، سال اور مہینے مقرر فرمائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ مالک نے 12 مہینے مقرر فرمائے، سال میں 12 مہینے مقرر فرمائے جب سے آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے قرار دیے، اور ان حرمت والے مہینوں کا تذکرہ احادیث رسول میں ہے۔ ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے وہ ہے جو پے در پے آتے ہیں، لگاتار آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ۔ یہ 4 تو حرمت والے مہینے ٹھہرے۔ اس کے علاوہ 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا بھی ہے جس کے ہر گھڑی، ہر وقت، ہر منٹ وہ رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ وہ اس میں انسانوں کی گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے، اگر انسان اس رات کو جاگتے ہوئے عبادت میں گزار دیتا ہے، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل بن جاتی ہے۔ یعنی وہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، رمضان المبارک کی آمد ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کا استقبال کریں، اس مہینے کو پہلے سے ہی تیار کریں، اس مہینے کے لیے تیاری کریں، کیونکہ جس طرح کوئی خاص مہمان ہمارے گھر میں آنے لگتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، ہم گھر کو سجاتے ہیں، ہم خود بھی ذہنی اور جسمانی طور پر تیار رہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مہمان کا استقبال کرنا ہے اچھے طریقے سے۔ تو میرے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ سال بار آتا ہے، اور ایک مسلمان کو اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے؟ جب یاد رکھیے یہ مہینہ بار بار قسمت میں نہیں آتا۔ کتنے ہی ہمارے دوست احباب ایسے ہیں، کتنی ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں جو گزشتہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے،
ہمارے ساتھ سحری کیا کرتے، افطاری کیا کرتے، نماز تراویح ادا کرتے، لیکن اس رمضان وہ ہمارے ساتھ نہیں، وہ اپنے خالق حقیقی کو جا ملے۔ تو خوش قسمت وہ انسان ہے جو رمضان سے پہلے پہلے رمضان کی تیاری کے لیے لگ جائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، معلی بن فضل فرماتے ہیں کان السلف يدعو اللہ 16 ان یبلغہم رمضان۔ سلف صالحین جو تھے، جو نیک لوگ تھے، ان کی زندگی کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ رمضان المبارک سے 6 مہینے پہلے، یعنی یہ 1-2 دن یا ہفتہ مہینے کی بات نہیں ہو رہی، رمضان المبارک کے 6 مہینے قبل یدعو اللہ سے دعا کرتے۔ وہ دعا کیا کرتے؟ ایبلغہم رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما، تاکہ ہم اس رمضان کے مہینے میں رب کی عبادت کر سکے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کر سکے، روزے رکھ سکے، اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے۔ جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا، ثم یدعونہ 16، پھر اگلے 6 مہینے تک اپنے رب کے حضور کیا دعا کرتے؟ ان یتقبل منہم، اس کی قبولیت کی دعا کرتے کہ اے مالک، جو عبادات ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں کی، جو قیام کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، روزے رکھے اور اعتکاف کیا، لیلۃ القدر کو تلاش کیا، جو صدقات کرتے رہے، اے مالک اسے شرف قبولیت سے نوازنا۔ یعنی رمضان المبارک کے 6 مہینے قبل رمضان کے لیے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں رمضان تک سلامت رکھ، ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا اور وہ لوگ اللہ کی عبادتوں میں لگ جاتے، خوب اللہ کی عبادت کرتے، اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا اگلے 6 مہینے تک قبولیت کی دعا کیا کرتے۔ میرے عزیز بھائیو، یہاں یہ بات یاد رکھیے، ہم جب رمضان المبارک کے مہینے کو پا لیتے ہیں، ہم اگر اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اگر ہم اس مہینے میں قیام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اعتکاف بیٹھتے ہیں، یاد رکھنا اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس مہینے کی عبادت کر سکیں۔ وگرنہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جوان جن کو اپنی جوانیوں پر ناز ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ان کے دل پریشان ہو جاتے ہیں، نہ تو وہ روزے رکھتے ہیں، نہ راتوں کو قیام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ توفیق ہی نہیں مل سکی کہ وہ رب کے حضور گر گرا سکے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے۔ ہم نے بڑے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا جو ضعیف العمر ہے، بزرگ ہے، جن کو روزے بھی رکھتے ہیں اور سارا دن روزے میں رہے، راتوں کو قیام کیا، نماز تراویح مکمل کھڑے ہو کر ادا کرتے ہیں۔ یہ جذبہ یہ کس نے دیا؟ یہ قوت کس نے دی؟ حالانکہ وہ چلنے کے لیے عاجز ہوتا ہے، چل نہیں سکتا، لیکن رات کو قیام میں کھڑے ہو کر رب کے حضور کھڑے ہوتا ہے، گھنٹوں گھنٹہ کھڑے ہو کر اسے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں کتنے دیر کھڑا رہا، کیونکہ اس کا رابطہ اپنے رب سے ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہی بات ہمیں بھی اگر ہم رمضان کا مہینہ پا لیتے ہیں، جو عبادات کرتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی قوت ہے، الا باللہ، یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، چاہے رمضان کو 1 مہینہ 1 ہفتہ باقی ہے، چاہے 1 دن ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے، کسی کو کیا معلوم کب اس کی موت کا بلاوا آ جائے، اور شاید اس کی نصیب میں یہ رمضان ہو یا نہ ہو۔ اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم سلمنا الی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک سلامت رکھنا، وسلم لی رمضان، اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا بنانا، اور جو کچھ ہم رمضان المبارک میں عبادات کرے
اے اللہ ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمانا، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے سید الشہور شہر رمضان، فرمایا رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ اور حضرت عمر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی زندگی کا ایک بہت خوبصورت معمول تھا۔ یہ بات جو میں ابھی ان کی زندگی کی بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ صحابہ کی زندگی کتنی خوبصورت تھی، لیکن آج کا مسلمان کہاں کھڑا ہے۔ وہ ان کی زندگی کا معمول تھا اذا داخل شعبان، جب شعبان کا مہینہ داخل ہوتا، یعنی یہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں رمضان سے ایک مہینے قبل، جب شعبان کا مہینہ داخل ہوتا اغلقت تجارتہ، وہ اپنی تجارت کو سمیٹنا شروع کر لیتے، اپنی کاروبار تجارت کو سمیٹ لیتے۔ کس کام کے لیے؟ وتفرق لقراءۃ القرآن، قرآن مجید کی قرات کے لیے، قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑنے کے لیے وہ اپنی تجارت اپنے کاروبار کو سمیٹنا شروع کر دیتے۔ لیکن آج ہم شاید سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان کاروبار کا مہینہ ہے، یہ تجارت کا مہینہ ہے، دردی سمجھتے ہیں یہ ہمارے سیزن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں خوب پیسے کما لو، اور عید کی تیاریاں ابھی سے شروع ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا کہ اس مہینے میں کاروبار بند کر لیا جائے، کچھ بھی نہ کرے، ویسے بھی ہمارے معاشی معاملات کتنے کمزور پڑ گئے ہیں، اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشی تک کر رہے ہیں۔ یقیناً بیوی بچوں کے لیے پالنے کے لیے کاروبار کرنا ضروری اور لازمی ہے، لیکن میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ صرف انہی کاروبار میں نہ رہے، اس رمضان کو ایسے نہ گزار دے، نہ فجر کی فکر، نہ ظہر عصر مغرب عشاء، نہ راتوں کو قیام، سارا دن کاروبار میں لگے رہے۔ یاد رکھیے رمضان ایک مقصد کے تحت آیا تھا، ایک مشن لے کر آیا کہ انسان جو تم 11 مہینے غفلت میں پڑے رہے، نہ تم مسجدوں میں آتا ہے، نہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، نہ تو قیام کرتا ہے، نہ ذکر و اذکار کرتا ہے، یہ مہینہ ہے نیکیوں کا موسم بہار ہے، رب کی طرف پلٹ آؤ، رب سے معافی مانگ لو، یقین کیجئے اللہ کی رحمتوں کے دروازے اس مہینے میں کھلے پڑے ہیں۔ تو اس لیے یہ کاروبار کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے طوبی لمن من اصلح نفسہ قبل رمضان، خوش نصیب وہ انسان ہے جو رمضان المبارک سے پہلے اپنے دل کی اصلاح کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے کہ میں نے رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کرنی ہے، اس کا استقبال کرنا ہے، اپنے آپ کو پہلے ہی وہ رب کی عبادات میں اپنے آپ کو مصروف کر دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جب اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کرے تو ہمارے لیے ضروری کیا ہے؟ سب سے پہلی بات اپنی قلبی تیاری کرے، اپنے دل کی تیاری۔ وہ کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کرے۔ جو 11 مہینے ہم سے گناہ ہوتے رہے، ہم غفلت میں پڑے رہے، نہ نماز کی فکر، نہ کسی عبادات کی فکر، یہ مہینہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مہینے میں میرے طرف آ جاؤ، میرے گھر کی طرف آ جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، یہ بخشش کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیے ایک انسان بظاہر یہ سوچتا ہے کہ میں تو انتہائی گناہ گار ہوں، شاید کہ میری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا، میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، اور میں کیسے رب کے حضور یہ توبہ کر سکوں، یا میری اللہ توبہ کیسے قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے انسان اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت کے دروازے تب تک کھلے ہیں جب تک تیرے جسم میں سانس چل رہی ہے، جب بھی تو رب کے سامنے پلٹ آئے اللہ تیری توبہ قبول کر لیتا ہے، بشرطے کہ تیری نیت صاف ہونی چاہیے۔ ایک بزرگ انتہائی ضعیف العمر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی میں انتہائی گناہ گار ہوں، بہت گناہ کرتا رہا، ساری زندگی گناہوں میں رہا، مجھے لگتا ہے کہ میری بخشش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کیا تو مسلمان ہے؟ اس نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اللہ کے حضور توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں رب کی رحمت اور بخشش کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت اس بزرگ کو سنائی۔ وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، جو لوگ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ نہ اس کے گناہوں کو صرف معاف کرے گا بلکہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ قیامت کے روز ایک انسان انتہائی گناہ گار ہوگا، اللہ رب العزت اسے اس کے گناہ گنائے گے کہ تم نے یہ گناہ کیا، ابھی وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوگے تو وہ ان گناہوں کا اعتراف کرے گا، کیونکہ اس روز کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت اگلے ہی لمحے فرمائے گے اے میرے بندے میں نے تیرے اس گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو وہ کہے گا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے جب تجھ سے گناہ ہو جاتا تھا تو فوراً شرمندگی محسوس کرتا، رب کے حضور گر گراتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا، رمضان کا مہینہ آتا گناہوں کی معافی مانگتا۔ اللہ نے اس وجہ سے تیرے ان گناہوں کو معاف کر دیا ہے کیونکہ ان گناہوں میں شرک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں نہ صرف تیرے گناہوں کو معاف کیا بلکہ تیرے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ وہ انتہائی خوش ہوگا اور پھر خود اپنے گناہ گنائے گا کہ اے اللہ رب العزت میں نے فلاں بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، کیا وہ بھی گناہ؟ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہوئے فرمائے گے ہاں وہ بھی گناہ میں نے تیری نیکیوں میں بدل دیے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، تو نے دنیا میں رہتے ہوئے رب کے حضور سچے دل سے توبہ کی تھی، اللہ نے آج تیری توبہ قبول فرما لی۔ تو میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلا کام جو اس مہینے میں ہم نے کرنا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، کیونکہ یہ گناہوں کی معافیوں کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور جو قلبی تیاری، دل کی تیاری، وہ ایک تو گناہوں کی معافی ہے اور دوسرا قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، جب دلوں کو زنگ لگتا ہے کوئی خیر کی بات، کوئی بلائی کی بات اس کے دل میں نہیں اترتی، چاہے وہ قرآن کی آیت ہو، حدیث ہو۔ لیکن جب قرآن، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ دلوں کا زنگ کیسے اتارا جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اللہ دلوں کے زنگ اتار دیا ہے، اور دوسرا فرمایا جو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اللہ دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے اور انسان کے دل میں خیر کی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اس کی سوچ نیک اور صاف بن جاتی ہے جو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، رمضان کا مہینہ ہو اور قرآن مجید کی تلاوت کرے، یہ نور علی نور ہے، کیونکہ رمضان المبارک اور قرآن مجید کا آپس میں انتہائی گہرا تعلق ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے رمضان کا کہ جس مہینے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے نجات ہے۔ اور اس مہینے کی رات لیلۃ القدر کی رات جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ قرآن مجید آپ دیکھیں یہ کتنی بابرکت کتاب ہے کہ یہ کتاب جس نبی پر اتاری گئی وہ نبی تمام نبیوں سے اعلیٰ بنے، جس امت پر اتاری گئی وہ امت تمام امتوں سے اعلیٰ بنی،
جس مہینے میں یہ قرآن مجید کا نزول ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار بنا۔ جس رات یہ قرآن مجید کا نزول ہوا وہ تمام راتوں سے افضل رات ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اس قرآن مجید جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا آپ قرآن مجید کا دور کیا کرتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ جس سال آپ کی وفات کا سال تھا 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سنایا۔ تو آپ دیکھیں، ہم عام دنوں میں اگر قرآن مجید پڑھتے ہیں عام مہینوں میں تو ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کہتا ہے الف لام میم تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیتا ہے، کیونکہ الف حرف لام حرف میم حرف یہ تینوں 3 حرف ہیں، تو 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہے۔ لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیتا ہے۔ یعنی آپ نے الف لام میم رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھا، اللہ تعالیٰ 10 50 نہیں 1000 نہیں 2000 نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے صرف الف لام میم پڑھنے سے۔ تو اگر انسان اس مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، سارے قرآن مجید کو مکمل پڑھتا ہے تو سوچئے اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں درج ہوگی۔ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، فرمایا قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے حق میں قیامت کے روز سفارش کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز روزہ اور قرآن مجید اپنے بندے کے حق میں سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ رب العزت یہ دن بھر بھوکا رہا پیاسا رہا تیرے حکم کو بجا لاتا رہا، اور یہ جب وضو کرتا تھا منہ میں پانی ڈالتا تھا لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں، حلق سے نیچے نہیں اتارتا کیونکہ تیرا حکم ہے، تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے اللہ اس کے میرے حق میں جو میں اس کے حق میں سفارش کرنے والا ہوں میری یہ سفارش قبول فرما، اس کو معاف فرما دے۔ اور قرآن مجید کہے گا کہ اے اللہ رب العزت یہ دن کو روزے میں رہا اور رات کو قیام میں کھڑا ہوا نماز تراویح پڑھتا رہا جاگتا رہا، اور اے اللہ رب العزت میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ روزے اور قرآن مجید کی سفارش کو رد نہیں فرمائے گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن مجید کا درس سنتے ہیں یا ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکینت اس پر طاری ہو جاتی ہے، رحمت کے فرشتے اس کو ڈانپ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے مقرب بندوں کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں میں کرتے ہیں۔ یعنی آپ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نماز تراویح ادا کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ اپنے مقرب فرشتوں میں کرے گے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انت جعل القرآن ربیع قلوبنا، اے اللہ اس قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، وشفاء صدورنا، اور ہمارے سینوں کے لیے شفا یاب بنا دے، کیونکہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن مجید وہ مومنوں کے لیے شفا یاب ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس مہینے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، اپنے دلوں کے زنگ کو اتارنا ہے اور اپنے دل میں خیر کی باتیں پیدا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں جو ضروری بات ہے جو ہر مسلمان پر ہر اہل ایمان پر فرض ہے وہ روزے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، کتب علیکم الصیام،
تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ پرہیزگار رہنا، ہر وقت اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھائے رکھنا، گناہوں سے اجتناب کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقوی کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا اگر ایک شخص ایک راستے سے گزرتا ہے، دونوں جانب خاردار جاریہ ہے، اور وہ اپنے کپڑوں کو کس طرح سمیٹتا ہوا وہاں سے گزرتا ہے کہ کہیں کسی جاری میں کپڑا اٹک کے پھٹ نہ جائے، اور اس طرح وہ وہاں سے گزرتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی کا نام تقوی ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں چلتا ہے اور دونوں جانب خاردار جاریہ ہے، گناہ ہے، کہیں زنا کے کانٹے ہیں، کہیں شراب کے کانٹے ہیں، کہیں شرک کے کانٹے ہیں، بہت سے کانٹے ہیں، انسان اپنے دامن کو ان گناہوں سے سمیٹتے ہوئے بچاتے ہوئے جب گزرتا ہے تو وہی راستہ صراط مستقیم کہلاتا ہے، اور وہی راستہ جنت کا راستہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ رمضان مبارک کا مقصد، اس روزے کا مقصد وہ تقوی اختیار کرنا ہے، ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ عربی کے اندر روزے کو صوم کہتے ہیں۔ صوم کا مطلب ہوتا ہے امساک، اپنے آپ کو روک لینا، کن چیزوں سے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا، فحش کاموں سے اپنے آپ کو روک لینا، بدکاری سے، کھانے پینے سے، اور ہر لغویات سے، غیبت سے، چغلی سے، تمام گناہوں سے رکنے کا نام وہ روزہ ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان روزہ بھی رکھے کسی کی غیبت بھی کرتا رہے، روزہ بھی رکھے انسان گناہ بھی کرتا رہے، روزے کی حالت میں ہو انسان لغویات اپنی زبان سے ادا کرتا رہے۔ میرے عزیز بھائیو، ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان روزے کی حالت میں فحش کام کرے، روزے کی حالت میں انسان گالیاں دیتا رہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو گالی دیتا ہے، وہ آگے سے اسے کہنا چاہیے انا صائمون، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں تجھے اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ ویسے بھی گالی کا جواب گالی نہیں بنتا، تو ویسے بھی اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھے۔ میرے عزیز بھائیو، اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، اور بجائے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے، بجائے ذکر و اذکار کرنے کے، ہم وقت کو گزارنے کے لیے ایسے کھیل کھیلتے ہیں، ایسے لغویات میں مصروف ہو جاتے ہیں، یا انسان نماز پڑھی نہیں، سویا رہا کہ وقت گزر جائے گا، افطاری کے قریب اٹھے گے۔ یاد رکھیے ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار، یہ روزہ جہنم سے ڈال ہے، جہنم کی آگ کے درمیان ڈال ہے، انسان کو جہنم کی آگ میں جانے نہیں دے گا۔ آپ دیکھیں ایک نفلی روزہ اس کی کتنی فضیلت ہے، تو سوچئے فرضی روزے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ حدیث شریف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار خریفا، جو ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گے 70 سال کی مسافت کے برابر۔ صرف ایک نفلی روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے، اور سوچئے جب انسان فرضی روزہ رکھے گا اس کی کتنی فضیلت ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور نہیں کرے گے، یقیناً اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کرے گے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے روز جنت کے مختلف دروازے ہوں گے، ایک کا نام باب الجہاد ہوگا، کسی کا نام باب الصلاۃ ہوگا، لیکن جو روزے دار ہوگا اسے باب الریان، یہ جنت کا دروازہ ہے، وہاں سے آواز آئے گی این الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ یعنی اس کو پروٹوکول کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ روزے دار کہاں ہے؟ جب وہ
وہاں سے جنت میں جائے گا اور وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ان خوش نصیب بندوں کے لیے دروازہ رکھا ہے جو فرضی روزے رکھنے والے ہوں گے، جو اللہ کے حضور گڑگڑانے والے ہوں گے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ نمبر 1، الامام و عادل حکمران، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عادل حکمران، اس کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ اور دوسرا فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا اللہ رد نہیں فرماتا۔ اور تیسرا فرمایا الصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے جو بھی وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ روزے دار کو 2 خوشیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک خوشی وہ جو دنیا میں اللہ عطا فرماتا ہے، وہ خوشی کیا ہے؟ جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، جو خوشی اسے پہنچتی ہے اور اس خوشی کو بغیر روزے والا محسوس نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا فرمایا جب وہ اپنے رب کے حضور پہنچے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں والی جنت عطا فرمائے گے، نہ صرف جنت عطا فرمائے گے بلکہ جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب کو کہ جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے والا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے اپنا دیدار فرمائے گے اور یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ ہم اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں اے مالک ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم اس رمضان میں روزے رکھے، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، قیام اللیل کرے، اعتکاف بیٹھے، صدقہ خیرات کرے، تاکہ قیامت کے روز ہم اللہ کی جنتوں کے مہمان بنیں اور ہم اللہ رب العزت کا دیدار کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک حدیث جو انتہائی خوبصورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضانہ، ایک روایت میں آتا ہے من صام رمضانہ، جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یقیناً یہ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رب کے حضور گر گرائے، توبہ استغفار کرے، آپ تہجد کے وقت بھی اٹھے، اس وقت اپنے رب کے حضور اپنے رابطہ رکھے اور اللہ رب العزت کے حضور گناہوں کی معافی مانگے، یقیناً اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ تو وہ خوش نصیب تھے کہ جو روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ ان کو یہ انعامات عطا فرماتا ہے، اور ایک بدبخت وہ بھی ہے کہ جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، فرمایا اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس مہینے کا ادب و احترام نہ کیا، اس مہینے کے روزے نہ رکھے، اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کی، اپنے گناہوں کو بخشوایا نہیں ہے، فرمایا ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں آج سے ہی یہ عزم کرنا چاہیے کہ یہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب ہے، چند دن باقی ہے، ہم نے ذہنی طور پر یہ تیار رہے کہ ہم نے اس مہینے کے مکمل روزے رکھنے ہیں، بغیر شرعی عذر کے روزہ ترک نہیں کرنا۔ ہم نے اس مہینے میں یہ عزم کرے ہم نے قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنی ہے، زیادہ نہیں تو کم از کم 1 مرتبہ قرآن مجید کو ضرور مکمل پڑھیں۔ اور ایک ضروری بات، جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں جانتا ہے کہ اس نے قرآن مجید کتنی دفعہ پڑھا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہم بڑے فخر سے کسی کو بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنی مرتبہ رمضان میں قرآن مکمل کیا۔ یہ ایک دکھلاوے میں، ریاکاری میں آ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عبادت کرتے رہے تو اللہ اس عبادت کو قبول ہی نہ کرے۔ لہذا جو ہم قرآن مجید کی تلاوت کرے، ہمارا رابطہ اللہ کے حضور ہونا چاہیے
کیونکہ ہم نے اس کی رضا کے لیے قرآن مجید کو پڑھا ہے، وہی اس کا اجر دے گا۔ ہم ابھی سے یہ عزم کریں کہ ہم نے کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے اور راتوں کو قیام کرنا ہے۔ قیام کرنا نہ بھولیے، کیونکہ عموماً کچھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے یہ کون سی فردی عبادت ہے، یہ تو نفلی عبادت ہے، قیام کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے یقیناً یہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت کتنی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائی کہ جس نے راتوں کو قیام کیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ میرے سمیت ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔